پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی حالیہ کشیدگی اور ملک میں امن و امان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر وزارت داخلہ پاکستان کی جانب سے 10 جولائی کے بعد ویزا نہ رکھنے والے افغان باشندوں کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ نوٹیفیکیشنز آئے ہیں جہاں پہ اللیگل فورنرز کو کہا گیا ہے کہ آپ چلے جائیں اپنے ملک، آپ ویزاز لے کے لیگلی ہمارے پاس آئیں۔ ابھی تک 2026 کی اگر میں بات کروں تو ہم نے 1410 فورن ایکٹ کے FIR دیے ہوئے ہیں، جس میں جتنے اللیگل فورنرز تھے ان پہ FIRs ہوئے، اور اس میں 2083 لوگ ڈپورٹ بھی ہوئے ہیں۔ اگر میں کیمپس کی بات کروں، سارے کیمپس جو پشاور میں تھے ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں، اس میں 42,660 لوگ ڈپورٹ بھی ہو گئے یہاں سے۔ حالیہ نوٹیفیکیشن نے افغانستان کے فنکار گھرانے سے تعلق رکھنے والے الطاف حیرت اور دیگر افغان پناہ گزینوں کو ان کے مستقبل کے حوالے سے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ بس ادھر ہمارا فن بھی بند ہے اور سر کا بھی خطرہ ہے۔ ابھی میرے ایک دوست نے کہا کہ ادھر کچھ دوست جو یہ فن کر رہے تھے ان کو پکڑ لیے، نہ جانے کدھر ان کو لے جا چکے ہیں، پتہ ان کا نہیں چلا۔ اور ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا تھا، 100 سے زیادہ فنکار تھے، اور انہوں نے کہا وزارت داخلہ کو ان کو ویزا دے، اور وزارت داخلہ نے کہا کہ یہ اپلائی کریں، ان کو ہم ویزا دیں گے۔ ابھی 1 مہینہ ہو چکے ہیں ہم نے اپلائی کیے، ابھی تک ویزا نہیں ملا۔ UNHCR اعداد و شمار کے مطابق 2023 سے اب تک 25,40,000 افغان مہاجرین وطن لوٹ چکے ہیں، جن میں 2,54,000 کو ملک بدر کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی ادارے کے مطابق افغان مہاجرین کی واپسی بحفاظت اور پائیدار بنیادوں پر ناگزیر ہے۔ جو واپسی کا جو عمل ہو سسٹینیبل ہو، ایسا نہ ہو کہ اگر یہ لوگ واپس جائیں افغانستان میں اور وہاں پہ جو کیپیسٹی ہے وہ ایبزارپشن کیپیسٹی اتنی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ واپس ادھر پاکستان کا رخ کریں گے، یا جو ہے وہ کسی تیسرے ملک کی طرف جائیں گے جو مختلف جو ڈینجرس روٹس ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے وہاں پہ۔ تو اور یا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ تر لوگ یوتھ ہے، وہ ان کی عمریں جو ہے وہ 20 سے 30 سال کے بیچ میں ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کسی ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ریجنل سیکیورٹی کو بھی خطرات لاحق ہو سکیں گے۔ پھر پاکستان سمیت عالمی منظرنامے پر مستند دستاویزات نہ رکھنے والے افراد اور امیگریشن سے متعلق پالیسی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ تاہم سنگین حالات سے دوچار الطاف حیرت اور ان جیسے ہزاروں مہاجرین انسانی بنیادوں پر آبادکاری اور مدد ملنے کے لیے پر امید ہیں۔ ایران کی مجریہ، مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں، اعلیٰ حکومتی عہدیداروں اور مختلف ممالک کے سربراہوں و نمائندوں نے جمعے کے روز تہران کے مصلی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہو کر شہید امت اسلامیہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وداع کے اس پروگرام میں صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان، پارلیمنٹ کے اسپیکر غالباف اور عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین محسنی ارجعی کے علاوہ مجلس تشخیص مصلحت نظام کے سربراہ، وزیر خارجہ، رہبر انقلاب کے دفتر کے بین الاقوامی امور کے سیکریٹری جنرل محسن رضائی، نائب صدر محمد رضا عارف اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر مختلف ممالک کے سربراہان، وزرائے اعظم اور پارلیمانی قائدین اور اعلیٰ وفود نے بھی مصلی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دے کر شہید امت اسلامیہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عراق کے صدر، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، عراق کی پارلیمنٹ کے اسپیکر، آذربائیجان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر، بیلاروس کے پارلیمنٹ کے اسپیکر، ازبکستان اور قرقیزستان کے پارلیمانی قائدین، کردستان ریجن عراق کے صدر، ترکیہ کے نائب صدر، جارجیا کے صدر، آرمینیا کے وزیر اعظم، قطر کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور دیگر اعلیٰ شخصیات اس موقع پر موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ترکمانستان کے قومی رہنما قربان قلی بردی محمدوف، چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے نائب چیئرمین سمیت متعدد ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود بھی تہران پہنچے۔ وداع کے اس پروگرام میں پاکستان، ہندوستان، عراق، لبنان، افغانستان، عمان، خلیج فارس کے عرب ممالک، روس، ترکیہ، فلسطین
چین، بلغاریہ، تھائی لینڈ، جرمنی اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے علماء، سیاسی و مذہبی رہنما، عوامی وفود، حشد الشعبی، کتائب حزب اللہ عراق، تحریک عمل، فاطمیون، مختلف اسلامی تنظیموں کے نمائندے، ہندو رہنماؤں کے وفود اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق رہبر شہید امت اسلامیہ کی آخری رسومات میں تقریباً 100 ممالک کی نمائندگی ہو رہی ہے، جن میں 8 سربراہان مملکت، 12 پارلیمنٹ کے سربراہان، سرکاری وفود، بین الاقوامی شخصیات اور عوامی نمائندے شامل ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا نے رہبر شہید انقلاب اسلامی کی وداع اور تشییع جنازہ کے پروگرام کو غیر معمولی کوریج دی ہے۔ رہبر شہید امت اسلام حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی وداع اور تشییع جنازہ کے پروگرام کو عالمی ذرائع ابلاغ نے اپنی خبروں میں نمایاں جگہ دی ہے اور مختلف زاویوں سے ان پروگراموں پر رپورٹنگ کی جا رہی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے اپنی رپورٹ میں سرخی لگائی ہے کہ ایران وداع اور تشییع جنازہ کے ایام کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کا تابوت عوام کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے جسد مبارک کے تابوت کو تہران میں عوام کی زیارت کے لیے رکھا گیا ہے، جبکہ توقع کی جا رہی ہے کہ 4 سے 9 جولائی کے دوران لاکھوں افراد ان کی آخری وداع میں شرکت کریں گے۔ CNN نے ایک اور رپورٹ میں لکھا ہے کہ رہبر شہید کے عظیم الشان جنازے کے ذریعے ایران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک مضبوط احتجاجی پیغام دے رہا ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے بھی اس خبر کو نمایاں انداز میں شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران لاکھوں افراد رہبر شہید امت کی تشییع جنازہ میں شریک ہوں گے۔ اخبار کے مطابق 6 روزہ تشییع جنازہ کے پروگرام میں ایران بھر سے بڑی تعداد میں عوام کی شرکت متوقع ہے اور یہ پروگرام 5 مختلف شہروں میں منعقد ہوں گے تاکہ دنیا کو مزاحمت اور استقامت کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران ایک ہفتے کے قومی سوگ کے ساتھ رہبر انقلاب اسلامی کی تشییع کی تیاری کر رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق یہ پروگرام ایران کی تاریخ کا ایک اہم اور تاریخی لمحہ ہے، جبکہ تشییع جنازہ کے پروگرام تہران، قم، مشہد اور عراق میں بھی منعقد کیے جائیں گے۔ فرانسیسی نیوز چینل فرانس 24 نے اپنی ایک رپورٹ کی سرخی لگائی ہے کہ ایران آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کو الوداع کہنے کی تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران رہبر انقلاب اسلامی کی تشییع کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیلی حکومت کو بھی کسی ممکنہ حملے کے نتائج کی بابت خبردار کر رہا ہے۔ فرانس 24 کے مطابق صرف تہران میں ہی 3 روزہ تعزیتی اور خراج عقیدت کے پروگرام میں تقریباً 1,50,00,000 افراد کی شرکت متوقع ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور ہندوستان کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے بھی رہبر شہید امت سید علی خامنئی کے وداع اور تشییع جنازہ کے حوالے سے خبروں کو وسیع پیمانے پر مرکز کیا ہے اور گزشتہ کئی دنوں سے اخبارات اس بارے میں مضامین اور خبریں شائع کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان اور ہندوستان کے بڑے نجی نیوز ٹی وی چینلز بھی ایران میں شہید رہبر کے وداع اور تشییع جنازہ کے عظیم الشان پروگرام کو اپنی خصوصی نشریات کا حصہ بنا رہے ہیں اور بعض ٹی وی چینلز تہران سے براہ راست نشریات بھی پیش کر رہے ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائی نے جمعرات کو نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ سربراہی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے بھارت میں نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے تقریباً $12 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ باہمی مذاکرات کے بعد تاکائچی نے کہا، جاپان اور بھارت استحکام اور خوشحالی دونوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں گے۔ غیر مستحکم بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر اس قسم کے باہمی اور ایک دوسرے کو تقویت دینے والے تعاون کو بڑھانا ضروری ہے۔ آج وزیر اعظم مودی اور میں نے اسی نقطہ نظر کے مطابق مختلف موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ میں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمارے بہت سے اہداف مشترک ہیں۔ مودی نے کہا، اگلے 10 سالوں میں ہم جاپان سے بھارت میں سرمایہ کاری کو تقریباً 10 ٹریلین ین تک بڑھا دیں گے اور یہاں کام کرنے والی جاپانی کمپنیوں کی تعداد دگنی کر دیں گے۔ تاکائچی نے دونوں ممالک میں معاشی تعلقات کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک سیمی کنڈکٹرز اور اہم معدنیات جیسے ترجیحی شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی فرموں نے تعاون کی تقریباً 130 دستاویزات کا تبادلہ کیا ہے۔
جاپانی حکومت نے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کی فیس میں اضافے کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ مستقل رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کی فیس موجودہ 10,000 ین سے بڑھا کر 2 لاکھ ین یا $1,200 سے زیادہ کر دی جائے گی۔ منصوبے کا مسودہ امیگریشن کنٹرول ایکٹ پر نظر ثانی کے نفاذ کے بعد پیش کیا گیا ہے۔ رہائش کی حیثیت کی تجدید یا تبدیلی فی الحال کاؤنٹر پر 6,000 ین اور آن لائن 5,500 ین مقرر ہے۔ منصوبے کے تحت 3 ماہ تک قیام کے لیے فیس کو کاؤنٹر اور آن لائن دونوں پر بڑھا کر 10,000 ین کر دیا جائے گا۔ 1 سال کے قیام کے لیے فیس کاؤنٹر پر 33,000 ین اور آن لائن 27,000 ین کر دی جائے گی۔ 5 سال یا اس سے زیادہ قیام کی فیس کاؤنٹر پر 75,000 ین اور آن لائن 65,000 ین کر دی جائے گی۔ حکومت جمعے کو عوام سے رائے لینا شروع کر دے گی اور اس کا ہدف 1 اکتوبر کو اس منصوبے کا نفاذ ہے۔ وزیر انصاف ہیراگوچی ہیروشی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ جاپان میں غیر ملکی باشندوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور یہ کہ امیگریشن اور رہائش کے طریقہ کار کے منصفانہ انتظام کے اخراجات بڑھنے کی توقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر ملکی شہریوں سے کچھ مالی بوجھ اٹھانے کے لیے کہنا ضروری ہے تاکہ ضرورت کے مطابق مالی وسائل حاصل کیے جا سکیں۔ جمعرات کو ٹوکیو میں دن دیر گئے کے لین دین میں جاپانی کرنسی کی ڈالر کے مقابلے میں قدر میں اچانک اضافہ ہوتا دیکھا گیا۔ ایک موقع پر اس کی قدر میں 1 ین سے زیادہ کا اضافہ ہوا جس کے بعد دوبارہ کمی دیکھی گئی۔ دن کے دوران ڈالر کے ین میں بھاؤ 162 کی نچلی سطح کے آس پاس تھے، لیکن شام 4 بجے سے کچھ دیر پہلے 5 منٹ کے دورانیے کے دوران ایک ہی جست میں یہ 161.1 کی سطح پر پہنچ گئے اور پھر شام 5 بجے یہ گر کر 161 کی درمیانی سطح پر